والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك السابقين تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور ختم المرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں عرض کرنے کے بعد، کوئی مسئلہ ہے اسپیکر میں؟ وہ بھی نعت پڑھ رہے تھے، نہیں صحیح چل رہا تھا، انہوں نے پھر پیچھے رکھ کے پڑھا۔ الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج کی یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ حضرت مولانا صفدر صاحب جو آپ کے اس مسجد کے خطیب ہیں، ہمارے ادارہ کے وہ مدرس ہیں، اور حضرت مولانا احسن جاوید صاحب، ہر دو شخصیات نے مجھے یہاں آنے کے لیے کہا، اور میں کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں۔ اگر مائک نے ساتھ دیا تو میں چند باتیں کر پاؤں گا، وگرنہ میرے حصے کی تقریر یہ دونوں کریں گے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے۔ ظاہر ہے جو اونچا بولنے کے عادی ہیں وہ لوگ تو آسانی سے گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایک جیسی گفتگو نہیں کر پاتے، تو یہ میرا عذر قبول کیجیے گا۔ باقی جتنی دیر تھوڑا بہت سمجھ آتی رہے گی میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ ماہ ربیع الاول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور عشاق اپنے اپنے انداز میں اس ماہ مقدس میں خراج عقیدت و محبت حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری تمام محبتیں اور عقیدتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوں، اور اس لمٹ کے اندر ہوں جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اٹ سیلف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کہ یہ کس حد تک جائز یا درست ہے، تو اس میں آسان سی اور عام فہم سی بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پیر کے دن کا روزہ رکھتے رہے، اور یہ اظہار تشکر ہی تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کا سبب بھی ارشاد فرما دیا جیسے صحیح مسلم میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے۔ تو اس کا اہتمام خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے ہیں۔
لیکن اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ ہم سب اس حدیث کو میلاد کے لیے، اور اتنی آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے اتنا؟ چلے میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں اونچا بولنے کی، کہ ہم سب میلاد کے لیے اسے جواز بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے سلسلہ میں روزے کا اہتمام فرما کر لوگوں کو اس جانب متوجہ فرما دیا، اور اس کے بعد ہم یہ بات تو کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو حضور کے میلاد کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ یہ والا میلاد کون مناتا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ حضور نے تو فرمایا نا، میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، ذاک یوم ولدت فیہ، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی اتری ہے، بعثت ہوئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہمارا مطمع نظر ہے، کیا وہ فریق مخالف کو نیچا دکھانا ہے؟ جیسے بعض لوگوں کی یہ سرشت ہے، ان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہوں اور اپنے معمولات کا حصہ وہ ہوں ہی نہ؟ جیسے میں نے ایک بار یہ بات عرض کی ہے کہ ہمارے جن دوستوں کو یہ لگتا ہے اور وہ بات بات پر علماء کو، مشائخ کو اور لوگوں کو ٹوکتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے، تو میں ان سے بھی یہ بات اکثر برسر ممبر بھی کہہ چکا کہ اگر سنت کی ہی بات ہے تو یہ جو شلوار آپ پہنتے ہیں یہ تو سنت ہی نہیں ہے، دھوتی پہنا کریں نا پھر سارے، تو تہبند تو سنت سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ، اور جسے پسند فرمایا ہے پاجامہ، اس کے لیے فرمایا استر و حاذا، یہ زیادہ سطر والا ہے، زیادہ ڈھانپنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو ہماری مرضی کی چیز ہو اسے آپ سنت بنا دیں، اسے فرض بنا دیں، اسے واجب بنا دیں، اسے مستحب بنا دیں، اور جو ہماری مرضی کی چیز نہ ہو اس پر بات ہی نہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر روزہ رکھا ہے، اور اس میں سے یقیناً خیر کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ حضور نے اپنی ولادت باسعادت کو گویا کہ سیلیبریٹ کیا ہے، تو یہاں ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو پیش نظر رہے کہ اصل چیز تو روزہ ہے، روزہ بیچ میں سے نکل گیا اور ولادت کا جشن ہو رہا ہے، تو عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کے دیگر معمولات مبارکہ ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کیجئے اور اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کتنے اثرات ہیں ہمارے اوپر۔ مثلاً اب یہ پرسوں جو 12 ربیع الاول شریف کا دن گزرا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو ایسی کوئی خبر پہنچی ہے یا نہیں، میرے تو کافی ایسی چیزیں علم میں آئی ہیں کہ جس میں باقاعدہ گھوڑے نچوائے گئے ہیں، یعنی گھوڑے پہلے سادے گھوڑے آتے تھے، اب گھوڑے باقاعدہ ناچتے بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار یہی کام کوئی اور کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اب آپ کے لوگوں نے کیا ہے تو آپ بھی کہیں نا ناجائز ہے۔ تو اب میلاد کے نام پر گھوڑے ناچیں یا بندے ناچیں، سادے بندے ناچیں یا مولوی پگڑیاں باندھ کے ناچیں، یہ غلط ہے، سمجھیں بات؟ تو اپنی مرضی کا دین نہ لوگوں پر نافذ کریں۔ آپ کو اچھلنا کودنا ہے تو اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کریں، جو آپ کے جی میں آئے وہ کریں، ہمیں کیا غرض ہے اس سے، لیکن آپ لوگوں کے اوپر چیز کو دین بنا کر امپوز نہ کریں۔ ایسے ہی آپ کے شہر میں بھی یہاں یہ ہوتا ہے، وہ پہاڑیاں بنتی ہیں زمانہ قدیم سے مراد پچھلے 10 20 30 40 برس سے، تو وہ پہاڑیاں بنتی ہیں اور اس میں جو سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں وہ مخیر حضرات ہیں، اہل ثروت ہیں۔ اہل ثروت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ پہاڑیاں بنانا نہ یہ کوئی کار خیر ہے، نہ اس سے کسی کو نفع ہوگا، بلکہ یہ تو الٹا وبال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بناؤ سنگار کر کے سارا بازار ریڈی کرتے ہیں
تو نوجوان بچیاں ننگے سر اور وہ آدھے آدھے دوپٹے لیے ہوئے بازاروں کا رخ کرتی ہیں اور بے پردگی بڑھتی ہے، بدنگاہی بھی ہوتی ہے، تو یہ سارے اسباب آپ مہیا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ اسباب مہیا کر کے 10-15 مولویوں کو بھی اکٹھا کریں، پیروں کو اکٹھا کریں، نعت خوانوں کو کہیں کہ آؤ جی اب ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، تو یار خدا کا خوف کریں۔ ایک ایسی چیز جو نہ سنت سے ثابت، نہ اس کا کوئی نمونہ، نہ اس میں کوئی خیر کا پہلو، نہ اس سے کسی کا کوئی فائدہ، تو یہ تمام چیزیں کر کے آپ کون سا میلاد منانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ میلاد کو سمجھنا ہوگا کہ میلاد ہے کیا، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم ایک پروگرام کرتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، اس کے وہ کیا چیز ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے اس کو منانا۔ اب اس کو منانے کی کیا آگے توضیحات اور کیا اس کی مطلب ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، مثلاً کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر خیر اس انداز میں کرنا کہ خواہ اس میں حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو، خواہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات مبارکہ بھلے وہ اعلان نبوت سے قبل کے ہیں یا بعد کے ہیں، آپ کے معجزات کا تذکرہ، آپ کے فضائل و کمالات کا تذکرہ، آپ کی خصوصیات، آپ کے شمائل، آپ کے امتیازات، قرآن اور سنت میں جو تفصیل کے ساتھ آپ کے فضائل و کمالات موجود ہیں ان کا ذکر خیر کرنا، یہ ہے حضور کا میلاد۔ اب آپ اس کے لیے جیسے شاہ صاحب نے نعت پڑھی ہے تو انہوں نے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، میں اپنے اس پر عمل کریں۔ اب اگر آپ میلاد، اب جلوس کے بھی معاملات یہ ہیں، میں تو شعوری طور پر علماء سے یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب چیزیں ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دیں، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم پھر ان چیزوں کے حوالے سے کوئی سنجیدہ آپ کو ڈیسیژن لینا چاہیے۔ اب شعوری طور پر میں آج کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پر ہے، یہ چھوٹے موٹے کیمروں میں محفوظ ہو رہا ہے، میں آج کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو جلوس نکلتے ہیں انہیں منظم نہ کیا اور انہیں کنٹرول نہ کیا، تو آئندہ 2-4-5 سالوں میں بعض لوگوں کو یہ کہنا پڑ جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی ہم میں سے بعض لوگ کہیں گے، کیونکہ میں تو کنڈیشنلی تو میں بھی اب کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میلاد کے جلوس میں ہیں تو ہم ان کو کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مقصد جلوس سے روکنا نہیں ہے، مقصد جلوس کی وجہ سے جو خرافات بڑھ رہی ہیں اسے کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ جلوس مت نکالیے، کیونکہ جلوس نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل کی خاطر اگر لوگوں کی نمازیں رہ جائیں، اگر لوگ دین سے دور ہو رہے ہوں، اگر لوگ بدعات اور خرافات میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو کم از کم ڈس آن ہی کر دیں ان کو۔ یہ کڑوا سچ ہے جو ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھا لوگ ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور یہ ذمہ داری بھی ہے اس منصب کی۔ باقی پیسے والے لوگ ہم سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں کون سا کوئی راشن دینے والا ہے گھر میں؟ ہم تو جو گھر میں بھی کھاتے ہیں وہ حضور کا ہی ہے، جو گھر میں لنگر ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو یہ کسی کو کیا دیں گے بیچارے، مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کسے نو دان کی دینا جڑا آپ سوالی۔ جو بیچارے 5-5 ہزار روپیہ لگا کر عاملوں سے حساب کرواتے پھرتے ہیں اپنی قسمت کا، وہ ہمیں روٹی کھلائیں گے اور ہماری گاڑی میں فیول بھروائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی، یہ سب نہیں ہونے والا۔ اس لیے ہمیں اپنے منصب کی جو حساسیت ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور جو صحیح بات ہو وہ کرنی چاہیے، جو خدا لگتی بات ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک آوارہ اور بدتمیز قوم تیار کی ہے۔ جو آپ باہر نکل کر دیکھیں گلیوں اور بازاروں میں لونڈوں نے سر پہ وہ دوپٹے باندھے ہوئے ہیں، بازوؤں پہ پٹیاں باندھی ہیں،
نہ انہیں نماز سے غرض ہے، نہ قرآن سے غرض ہے، نہ والدین کی وہ عزت و احترام کرتے ہیں، بس سونا آیا تو ساجگے نے گلیاں بازار اور سارے پنگڑا پائی جاؤ، یہی کرتے ہیں وہ، اور ساری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بازاروں میں جلوسوں کا یہ حال ہے کہ آگے علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام ہیں، اتنی اتنی بڑی داڑھیاں، اتنی اتنی بڑی ہماری پگڑیاں ہیں، اور دائیں بائیں خواتین کھڑی ہیں، اختلاط ہو رہا ہے باقاعدہ۔ تو بھائی پھر آپ سمپل سی بات ہے، سب کچھ صحیح کہہ دیں، پھر آپ کو ایجوکیشن کے لیے بھی کیوں اتنی باتیں کرتے ہیں؟ تو یہ مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جلوس میں جائیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تو لوگوں کو اپنی خانقاہ کے حوالے سے بھی کبھی کنڈیشنل نہیں کہا، انکنڈیشنل کہتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے پاس آئیں، آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں تو پیران اعظام کے یہی مزاج ہیں کہ بس 7 جمعرات آؤ، 6 اتوار آؤ، 5 ہفتے آؤ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ تعلیم و تعلم کے لیے، تربیت کے لیے آپ خانقاہ پر آئیں اگر آپ کو تربیت ملے تو، اور اگر مربی کی اپنی تربیت ہونے والی ہے تو آپ اپنے گھر میں رہیں۔ تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی جلوس میں شامل نہ ہوں لیکن آپ نماز پڑھیں، آپ جلوس میں شامل نہیں ہوتے لیکن آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، تو جلوس میں شامل نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیسا جلوس؟ جس میں خرافات ہوں، اور اگر جلوس میں اچھے اچھے جلوس بھی لوگ نکالتے ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے، بڑے منظم ہیں، راستوں کو روکا نہیں ہے، لوگوں کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے۔ جلوس کا مطلب ہے کہ آپ چلتے چلتے حضور کا ذکر خیر کریں، اس میں کون سی پرابلم ہے؟ لیکن نہ کسی راستے سے گزرنے والے کو تکلیف ہو، نہ کسی دکاندار کو مسئلہ ہو، نہ کسی کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو، اور آپ کریں اچھے انداز میں، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، تھوڑا بہت تو کرتی ہے نا سپورٹ اس میں بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے ہم کچھ کشید نہ کر سکیں، کچھ لے نہ سکیں، تو پھر ہمیں اپنے ان معمولات پر ریوزٹ کرنا چاہیے، اپنی اس پالیسیز کو، ان تمام پالیسیز کو نظر ثانی کر کے تو بہتر کرنا چاہیے، چونکہ ہم اگر نہیں کریں گے تو عوام تو شتر بے مہار ہیں، انہیں تو پہلے ہی کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا حصہ ڈال لیں، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ یہ آج فارمولہ ہے ہر کسی کا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، چندہ لے لیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کہیں، تنقید نہ کریں ہمارے اوپر۔ تو اگر یہ کر کے آپ خاموش رہیں گے، بات نہیں کریں گے، تو سسٹم میں مزید خرابیاں بڑھتی جائیں گی۔ پہلے ہی میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ جو گھوڑے ناچے ہیں، تو اس سے پہلے بندے ناچتے ہیں، اور طرفہ یہ ہے، حد تو یہ ہے کہ پگڑی باندھ کر، داڑھی رکھ کر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ ناچنا جائز ہے، یعنی سر پہ ٹوپی پہنی ہو یا امامہ باندھا ہو یا داڑھی رکھی ہو، اور پھر بندہ یہ کہے کہ ناچنے کا کوئی نہ کوئی جواز ہے، تو ٹھیک ہے، تھیٹر والوں کا کیا قصور ہے؟ تھیٹر والوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ انہیں بھی اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کریں۔ تو ناچنا نہ دین کے نام پر جائز ہے، نہ دنیا کے نام پر، سمجھ آئی بات؟ اور یہ جو میں نے چند باتیں، اسی طرح میں کیک کے حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ یہ پرسوں کی بات ہے، ہمارے عزیز ہی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آئیں، تو میں وہاں گیا، تھوڑا سا مجھے آئیڈیا تھا، تو وہاں کوئی 8-10 بندوں کے لیے جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹیبل پر وہ پورا کیک بنا ہوا پڑا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ تو میں اس طرح کے کاموں کو نہیں پسند کرتا، ویسے بھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو آپ یہ کام کسی اور سے کروا لیتے تو اچھا تھا۔ خواہی نہ خواہی میں نے وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر ایک تلاوت کی، اور ان کے بڑے بھائی تھے میرے ساتھ، نعمان شاہ صاحب، ان کو میں نے کہا کہ آپ 2 شعر نعت شریف کے پڑھ دیں۔ اس کے بعد ہم نے دعائے خیر کی اور کیک کو چھری پھیری، اور اس کے بعد سائڈ پہ ہو گئے۔ اب جیسے ہی کیک کٹا تو جو محلے کے بچے تھے، بچیاں تھیں، ظاہر چھوٹے بچے ہیں وہ، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، آپ ایسے بیٹھے رہیں تو
تو آپ کو بھوک پیاس تنگ نہیں کرے گی، اور اگر سامنے کوئی کھانے والی چیز موجود ہو تو فطری سی بات ہے دل للچائے گا اور سارا وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو بچے ہیں، تو بچوں نے تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور پھر انہوں نے کاٹ کر اچھے طریقے سے پلیٹوں میں ڈال کر ان کو دینے کی کوشش کی، لیکن بڑی منظم اور مرتب کوشش کے باوجود ایک چھوٹے سے ہال میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اور وہ شاہ صاحب ان کے جو بھائی ہیں، ہم دونوں آپس میں کوئی بات کرتے تھے تو اتنا شاؤٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، اتنا شور و غل تھا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ جو نظارہ دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں یا انہیں مزید خراب کر رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کیک مت کاٹیں، کیک کاٹیں جو مرضی، ہمارے لیے تو لنگر ہے جو بھی ہو، سمجھ رہے بات؟ ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ اس لنگر کے لیے ایک اچھی سیٹنگ کریں۔ پہلی بات تو میں نے ان سے بھی عرض کیا، شاہ صاحب سے بھی، میں نے کہا کہ آئندہ یا آپ کیک کاٹنے کے لیے مجھے نہیں بلائیں گے یا یہ کیک چھوڑ دیں گے، میں آپ کو اچھا پیکج دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے بتائیے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا پہلا پیکج تو یہ ہے کہ آپ جیسے یہ ایک خوبصورت محفل ہے، صرف ایک ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، اس طرح کا ایک پروگرام سجائیں، اس میں آپ ایک عدد نعت خوان اور ایک عدد قاری جو ہم کوشش کریں گے آپ کو مہیا کریں۔ اس کے بعد آپ ہم سے کچھ سننا چاہیں تو ہم عرض کریں گے، ورنہ کوئی بندہ ایسا بلا لیں جو لوگوں کو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اخلاق کریمانہ، حضور کی ولادت کی بات، حضور کے اسوہ حسنہ سے کچھ چیزیں وہ بیان کرے، اور 1 گھنٹے میں پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے۔ تو 2.25 لاکھ روپے وہ بتا رہے تھے کہ کیک پر خرچہ ہے، تو میں نے کہا 2.25 لاکھ خرچہ نہیں ہوگا، بہت کم ہوگا، باقی پیسے آپ اپنے محلے کے غریبوں، یتیموں اور آپ کے جو محلے کی بیوائیں ہیں ان میں تقسیم کریں۔ صحیح کہا میں نے؟ صحیح پیکج ہے، اتفاق کرتے ہیں۔ تو آپ کے ہاں بھی جو دوست کیک کاٹتے ہیں انہیں کہیں کہ یار کیک لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بعض کا مجھ سے دوست پوچھتے ہیں، ابھی میرے 3-4 منٹ ہیں، میں آپ کو 2-4 مشورے عرض کر دیتا ہوں۔ مجھ سے کئی ایک بار دوست پوچھتے ہیں کہ فلاں کے ہاں شادی ہے، فلاں کے ہاں اس طرح سے جانا ہے، تو میں اس دور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑے لے کر یا اس طرح چیزیں لے کر نہ دیں، اس کو پیسے دیں، کیونکہ خوشبو تو آپ کو اچھی لگتی ہے نا۔ اب مجھے ایک اچھی لگتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی نہ لگتی ہو۔ میں اگر کوئی چیز اپنی مرضی کا کپڑا لے کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ کپڑا وہ پہن ہی نہ سکتے ہوں، یا جس سیزن کا آپ دے رہے ہیں اس سیزن کا انہیں چاہیے ہی نہ ہو، یا کپڑا چاہیے ہی نہیں۔ تو مشورہ یہ ہے کہ بھلے 1000 روپیہ ہو، 5000 ہو، 10,000 ہو، جتنا ہو، جو دینا ہے کیش کی صورت میں دیں، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی لوگوں کو کیک نہ کھلائیں، غرباء کی لسٹیں تیار کریں۔ ہم اپنے گاؤں کی اور قرب و جوار کے لوگوں کو جانتے ہیں، ان کی لسٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم نے جو پیش کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں ہم۔ تو آپ غرباء کی لسٹ تیار کریں، ان کے گھروں کے راشن اور ان کے گھروں کی ضروریات پوری کریں۔ اس میلاد کے نام پر جو کیک کاٹتے ہیں اس سے لاکھ درجے وہ بہتر ہے، ہو وہ بھی میلاد کے نام پر، وہ بھی حضور کے نام پر ہو۔ میں نے تو عرض کر ہی دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو بات تو یہی ہے، وہ بھی میلاد ہے یہ بھی میلاد ہے سب، لیکن نیت آپ کر لیں، اس طرف ڈائیورجن لگا دیں، اس کو اس طرف لے جائیں، یہ نہ کریں۔ تو یہ میں ڈیلیبریٹلی کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ لوگوں کی توہین ہے۔ میں 4 غرباء کو اکٹھے کر کے ایسے نوٹ پھینکوں گا، جس شخص نے زندگی میں کبھی 1000 کا نوٹ جس بچے نے نہیں دیکھا، اس کے لیے تو یہ دل للچانے والی بات ہے نا۔ حالات تو یہ ہیں کہ 5 روپے پر بھی بچے مرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تذلیل نہ کریں، عزت سے پیش کریں اسے، اور اگر مقصد کمپنی کی مشہوری ہے تو پھر آپ جاری رکھیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا پھر۔ تو یہ کیک کاٹنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کیک نہ کاٹیں، اس پر خطیر رقم خرچ نہ کریں۔
اسی طرح وہ بچے ایک دفعہ میرے پاس ڈسکے سے کچھ دوست آئے، وہ زندگی میں پھر نہیں آئے کبھی، ویسے آئیں گے بھی نہیں، تو وہ میرے پاس آئے تو 8-10 لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ رجسٹر ہے، اس پر آپ ذرا تاثرات لکھ دیں۔ میں نے کہا کس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنے لاکھ کا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ سن 2010-11 کی بات ہے، یعنی 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت بتایا کہ 7-8 لاکھ روپیہ ہم لگاتے ہیں، 7-8 لاکھ روپیہ، آج سے 12 سال پہلے۔ تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ یار آپ اگر اپنے شہر کے 10 بچے تیار کریں جو دینیات میں، اسلامک سٹڈیز میں، ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آگے الازہر یونیورسٹی میں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں، ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں چلے جائیں، تو آپ ان کو یہ سپانسر کریں تو یہ بچے آپ کے شہر کا اور پورے علاقے کا سرمایہ ہوں گے۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کوئی تاثرات نہیں دے سکتا، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آپ میلاد کے نام پر جھنڈیاں لگاتے ہیں اور یہ سجاوٹ کرتے ہیں نا، اس میں آپ کو پتہ ہے چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات کرتے ہیں، کہ میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، یہی ہوتا نا، ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور تو اور لوگ عرس کرواتے ہیں، عرس کرواتے ہیں تو عرس کے لیے بھی کنڈیاں ڈالتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو میں نے کہا ابے کا عرس کروانا نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، لیکن بجلی چوری کرنا حرام ہے۔ حرام مال سے آپ لوگوں کو کون سی تبلیغ کریں گے، اور اس تبلیغ کا کیا اثر ہوگا لوگوں پر؟ سب سے پہلی تبلیغ وہ ہے جو آپ اپنی ذات پر نافذ کریں اسلام کو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ اگر میلاد کے نام پر قمقمے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، چوری کی بجلی جلا کر آپ سمجھتے ہیں ہم میلاد منا رہے ہیں، تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اسی طرح وہ جو کیلے کے درخت نہیں وہ لگاتے ہیں، وہ اس میں انٹرنس میں نوجوانوں سے 1-2 دفعہ میں نے راستے میں روک کے پوچھا، میں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہتے بس کتوں پوٹلے اندر ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہ حالات ہیں ان کے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کہیں سے بھی وہ لے آئیں گے، وہ چوری کا مال لا کر میلاد منا رہے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو یار، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کو صدقے کی کھجور کے لیے فرمایا ہو کہ اسے تھوک دو واپس، یہ بھی نہ پسند فرمایا ہو، آپ ان کا نام لے کر حرام مال کھا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم میلاد منا رہے ہیں۔ تو اصل میلاد یہ ہے کہ حضور کے مشن پر عمل کرو، حضور کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، حضور کا دیا ہوا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا دسترخوان ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، حضور کے اسوہ حسنہ کو پڑھا جائے، اپنی مرضی کا میلاد نہ منائیں، جس طرح حضور نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، یا حضور کے اہل بیت یا حضور کے صحابہ نے جو معمولات اپنائے ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو مقبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا ایشو ہے اس کا، سمجھ آ گئی ہیں؟ آواز آ رہی تھی نا، گزارا ہو گیا الحمدللہ۔ آئندہ آپ اہتمام اس کا کر لیجیے گا، یہ میرے لیے مشکل کام ہے، میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب دوستوں کی بھی حاضری مقبول فرمائے، دعا فرمائیے، پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم ہم سب کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ احباب جنہوں نے کوشش کاوش کی ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے ظاہر و باطن کو پاک فرما۔ احباب جو بھی نیک اور جائز حاجات ہم سب پر اپنا خاص فضل و رحمت فرما۔ مالک کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ حضور کے میلاد کے توسل سے اللہ انہیں اولاد صالح۔ مسلمانان فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ملک پاکستان کو امن و سلامتی، استحکام و ترقی عطا فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ہمارے مولانا صاحبان اور ان کے معاونین اور انتظامیہ جو بھی مسجد کے دوست احباب ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں آگے پروگرام کے لیے جلد نکلنا ہے، تو میرا سلام قبول کر